کیا ہے یہ کیا بکواس ہے؟ پھر سے وہی، میں تجھے فیل کرتا ہوں، 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 فیل کرتا ہوں۔ باندر کے لال پچھواڑ جیسا منہ ہے تیرا، اور تو مجھے فیل کرے گا؟ میں بھی جاتا ہوں سردار کے پاس اور تیری شکایت لگاتا ہوں۔ سردار صاحب، ٹیچر نے مجھے کسی بغیر وجہ سے فیل کر دیا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ کیا اس کی اتنی جرات، تمہیں فیل کر دیا ہے؟ جاؤ اس ٹیچر کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ ابھی جاتا ہوں سردار صاحب۔ ہاں، بڑا فن کام بن رہا تھا نا مجھے فیل کر کے، اب تو یہ سردار بلا رہا ہے، چل۔ ٹھیک ہے تو چل، میں آ رہا ہوں۔ جی سردار صاحب، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ تم نے اسے بلا وجہ فیل کیوں کیا؟ کیا بلا وجہ؟ میرا دماغ خراب ہو گیا، اس کو سمجھا کر اس کو ایک مضمون لکھنے کے لیے دیتا ہوں، ایک مضمون سے نکل کر دوسرے مضمون میں گھس جاتا ہے۔ کیا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، مجھے تفصیل میں بتاؤ۔ سردار صاحب، میں نے اسے موسم بہار پر مضمون لکھنے کے لیے کہا تو یہ لکھتا ہے موسم بہار ایک خوبصورت موسم ہے، موسم بہار میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور یہ ہریالی والا موسم ہے، اور ہریالی کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں، اور اونٹ ایک طاقتور جانور ہے، اور یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے، اور یہ بغیر کچھ کھائے پیے کئی دن زندہ بھی رہ لیتا ہے، اور عرب کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھو، میں نے اسے موسم بہار پر مضمون لکھنے کے لیے کہا اور یہ اونٹوں میں گھس گیا۔ ہیں؟ اونٹوں میں گھس گیا؟ ارے ٹیچر صاحب، یہ موسم بہار کی وجہ سے شاید اونٹوں میں گھس گیا ہوگا، آپ اس سے کوئی اور مضمون لکھوا لیتے۔ سردار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے ایک باندر کی شکل والے کو ایک مضمون لکھنے کے لیے کہا ہے؟ میں نے اسے کہا ہے جاپان کی گاڑیوں پر مضمون لکھو، یہ لکھتا ہے جاپان کی گاڑیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اس میں جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور یہ دنیا میں اول نمبر پہ آتی ہے، اور پاکستان میں ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کو چھوڑ کر اونٹ کو پسند کیا جاتا ہے، اور اونٹ ایک طاقتور جانور ہے اور یہ صحراؤں کا جہاز کہلاتا ہے، یہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور بغیر کھائے پیے کئی دن زندہ رہ لیتا ہے، اور عرب کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ دیکھو، میں نے اسے جاپان کی گاڑیوں پر مضمون لکھنے کو کہا اور یہ پھر گھونٹوں میں گھس گیا۔ ہیں؟ ارے ٹیچر صاحب، شاید بچہ سواری کی وجہ سے اونٹوں میں گھس گیا ہو، آپ اس سے کوئی اور مضمون لکھوا لیتے۔ سردار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے صرف اسے ایک مضمون لکھوایا ہوگا؟ میں نے اسے ایسا مضمون لکھوایا جہاں اونٹوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں نے اسے کہا کمپیوٹر پر مضمون لکھو تو یہ لکھتا ہے کمپیوٹر ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اس پر پوری دنیا کام کر رہی ہے، اس کے ایک کلک سے ایک چیز ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، اور کئی لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں جن کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا اور وہ اونٹوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھو، میں نے اسے کہا کمپیوٹر پر مضمون لکھو اور یہ پھر سے اونٹوں میں گھس گیا۔ ارے ٹیچر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کیا اسے فیل کر کے۔ ارے چھوٹے، میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں، تو کوئی ایسا مضمون لکھ کر دکھا جہاں پر کوئی اونٹوں کا سوال بھی پیدا نہ ہوتا ہو، ورنہ میں وہی اونٹ تمہارے اندر گھسیڑ دوں گا، سمجھے؟ حرام خور، اگر پھر تم اونٹوں کے اندر گھس گئے تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا۔ بتاتا ہوں سردار صاحب، ایک دن میں مکہ سے ریاض جا رہا تھا، میں فراری پہ جا رہا تھا اور فراری کو بہت ہی تیز چلا رہا تھا اور بہت انجوائے کر رہا تھا، اور میرا ایک ایسے راستے سے گزر ہوا جہاں پہ اونٹ جا رہے تھے۔ اونٹ ایک طاقتور جانور ہے۔ پھر اونٹ کا نام لیا تو نے میرے سامنے۔ لے دے لے تو اور موقع اسے، کمینے، میرے تو اونٹ کا نام سن کر کان پک چکے ہیں۔